محترم سامعین، آئیے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مسابقے کو موقوف کرتے ہیں اور صحیح اور غلط اذان کے درمیان فرق سے متعلق چند سوالات کے جوابات پر مشتمل ایک دلچسپ اور عجیب و غریب انداز میں تحقیقی مکالمہ سماعت کرتے ہیں۔ اس کو پیش کریں گے دو طالب علم، عبید اللہ بھاگلپوری اور محمد عثمان خیرگامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عثمان صاحب، بہت دنوں سے آپ نظر نہیں آئے، کہیں سفر میں تھے کیا؟ آپ کو بہت یاد کر رہا تھا۔ نہیں، سفر تو کیا ہوتا، اور ان دنوں سفر کی گنجائش کہاں، کچھ پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہی ایسا ہے کہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ ہاں صحیح فرمایا، باقی یہ بہت مبارک مشغلہ ہے۔ اللہ اچھا، اذان ہو رہی ہے، وقت ہو گیا، تھوڑی دیر ٹھہری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آزان تو ہو رہی ہے، مگر ایسی آزانیں کیا ہوئی؟ ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ نہ معلوم ان لوگوں نے یہ گویوں کی طرح کھینچاتانی کہاں سے ایجاد کر رکھی ہے۔ میرا تو ایسی آزانیں سن کر جی گھبرانا لگتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کے مد اصلی میں بجائے قصر کے اس قدر لمبا مد، اور الاللہ میں طول کو 15 الف تک کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ میں کئی لوگوں سے اس مسئلے میں رجوع کیا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہی کے اصول یہاں بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر اس قدر لمبا مد آزان میں کہاں سے آ گیا؟ بتائیے حضرت، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میری کیا رائے ہوتی، مگر مسئلہ بڑا اہم، اور آج کل اس کا چرچا بھی خوب سننے میں آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو اس مسئلے کی طرف توجہ ہوئی اور باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ مستقل تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جب آپ نے ناچیز سے باقاعدہ سوال ہی کر لیا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ حسب استطاعت اپنی معلومات کے مطابق مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ تو سنیے، من جملہ شعائر اسلام کے ایک اذان ہے جو نماز جیسے اہم رکن اور اہم عبادت کا دیباچہ اور اعلان ہے۔ چنانچہ لغت میں اذان بمعنی اعلام ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور شریعت مطہرہ میں الفاظ مخصوصہ سے اوقات صلاة کے اعلان کا نام اذان ہے۔ چنانچہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں میں جس صحابی رسول
علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے اولین مؤذن ہونے کی سعادت حاصل کی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے لیے روایت میں اندھا صوتاً وارد ہوا ہے۔ نیز اذان کے اعلان ہونے کی وجہ سے یہ بھی مطلوب ہے کہ مؤذن پرکشش و عمدہ آواز کا مالک ہو، تاکہ آواز سن کر لوگوں کے قلوب کھینچے اور لوگ متوجہ ہو اور صوتی کراہت کی وجہ سے تنفر پیدا نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے ائمہ امت نے مختلف عبارات میں مؤذن کے رفیع الصوت یعنی بلند بانگ ہونا، نیز حسن الصوت یعنی پرکشش و عمدہ آواز ہونے کو لکھا ہے۔ چنانچہ شامی میں ہے الترجیع بالقرآن والاذان بالصوت الطیب طیب ان لم تزد فیہ الحرف وان زاد کرہ لہ، یعنی خوش آوازی سے قرآن کریم پڑھنا اور اذان دینا پسندیدہ امر ہے، بشرطے کہ اس میں لحن کی وجہ سے حرفوں میں اضافہ نہ ہو، اور اگر اضافہ یا تبدیلی ہو گئی ہو تو مکروہ ہے۔ نیز فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یؤذن لکم خیارکم، جس کے تحت علامہ ابن الحمام فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي الْخِيَارِ مَنْ لَا يَلْحَنُ الْأَذَانَ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَتَحْسِينُ الصَّوْتِ مطلوب۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لیے مؤذن منتخب فرمایا تھا کہ وہ خوش الحان تھے۔ معلوم ہوا کہ اذان میں اعلان و تحسین دونوں مطلوب ہے۔ اچھا، یہ تو آپ سے پہلی مرتبہ سنا، کہاں کی روایت ہے؟ آج کل تو لوگ بے پرکی اڑانے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے حوالہ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے، بالخصوص جبکہ اس کا تعلق دینی و شرعی مسئلے سے ہو۔ جی ہاں، صحیح فرمایا آپ نے، مگر میں بے پرکی اڑانے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ نسائی شریف کے پر لگے ہوئے ہیں، تو اب تک کی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ اذان میں تحسین بھی مطلوب ہے، جس پر گفتگو بعد میں کریں گے، لیکن اس میں اہم جز اذان کی صحت کا ہے کہ کلمات اذان کو صحیح تلفظ سے کہنا اور ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے اس طرح کی اغلاط کو نامزد بیان فرمایا ہے جس سے اذان درستی ہی نہیں ہوتی اور واجب الاعادہ ہے۔ مثلا اللہ اکبر اکبر، اشہدو کی جگہ اشہدو، حی علی الفلاح کی جگہ حی للفلاح یا حی علی الفلاح، بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح بعض مؤذنین جن کے سارے حروف شفتین ہی سے ادا ہوتے ہیں، ایسی اذان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ یہ تو اظہر من الشمس ہے، کوئی مخفی مسئلہ تو ہے نہیں، سبھی کا تو اس پر اتفاق ہے۔ میں تو آپ سے حدود سے متجاوز مدود کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ نے تو دوسری بات شروع فرما دی۔ صبر سے کام لیجئے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے چاہا کہ اولاً بلا تمہید متفق علیہ مسئلہ بیان کر دوں، تو سنیے، اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر۔ مراقی الفلاح میں ترسل کا معنی الفصل بسکتت بین کل کلمتین بیان کیا ہے، اور تحتاوی میں وقیل بتطویل الکلمات، پھر تھوڑا آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں فیطول الکلمات بدون تغن و تطریب، اور عالمگیری میں ہے ویستحب اطالت کلمات الاذان، اور دوسری جگہ ہے ومد لام اللہ صواب، یہ مد تعظیمی ہے جو قرآن میں محل نظر ہے نہ کہ غیر قرآن میں۔ تو کیا آج کل کے مؤذنین اکبر یا حیا وغیرہ مقامات پر مد کرتے ہیں؟ یہ بھی ترسل میں داخل ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے تو صرف مواضع مد مثلا حروف مدہ و حروف لین میں امتداد کی گنجائش نکلتی ہے، ورنہ ایسے بے محل مد سے تو بعض مرتبہ اذان ہی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، جیسے میں ابھی عرض کر چکا ہوں۔ اسی لیے تحسین کے قائلین بھی انہی مواضع مد میں مد کے ذریعے تحسین کے قائل ہیں۔ خیر، آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، مگر جو لوگ لفظ اللہ، الہ وغیرہ مقامات پر وصلاً کھینچتے چلے جاتے ہیں، وہ تو اچھا ہے کہ سانس ختم ہو جاتی، ورنہ کہاں تک لے جاتے؟ تو یہ گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ جبکہ مد اصلی کے مقدار کے الف واحد ہونے میں قرۂ عشرہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، سبھی کا الف واحد پر، بلکہ
بلکہ سبھی الف واحد پر متفق ہے۔ نیز یوں بھی ایک الف سے زائد مد کرنا حمزہ یا سکون کے سبب ہوتا ہے، اور یہاں حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون، تو پھر اس زیادتی کی گنجائش کہاں سے؟ جی ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو موضوع اختلاف بنا ہوا ہے۔ اس کو غور سے سنیے۔ لفظ جلالہ اور اللہ کا مد بحالت وصل مد اصلی ہے، جس کی مقدار باجماع اہل ادا حرکتین یعنی ایک الف کے برابر ہے، اس لیے کہ ادا و تلاوت و قرات قرآن کریم میں تو ایک الف پر زیادتی سراسر خلاف قاعدہ و ممنوع ہے۔ البتہ غیر قرآن بالخصوص کلمات اذان میں اس زیادت مد اصلی کی ضرور وسعت و گنجائش ہے، تاکہ عظمت و جلالت شان اور مقصد اعلام و ندا بدرجہ اتم حاصل ہو۔ اس پر ایک قوی شاہد و قرینہ یہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں عند الذکر و عند الاستغاثہ و عند الدعاء مد معنوی کتب فن میں مصرح و منصوص ہے۔ صاحب النشر علامہ جزری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّبَبُ الْمَعْنَوِيُّ فَهُوَ قَصْدُ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّفْيِ وَهُوَ سَبَبُ قَوِيٌّ عِنْدَ الْعَرَبِ۔ المنح الفکریہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ معروف عند العرب لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة۔ پس جس مد کی ایک اصل اور معقول وجہ بھی موجود ہو اس میں تو بطریقہ اولیٰ مد کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مؤلف موصوف علامہ جزری علیہ الرحمہ نے بھی بہت سے ائمہ قرات سے قرآن کریم میں بھی سبب معنوی کے ان مواقع میں مد نقل فرمایا ہے۔ جب قرآن میں اعلان مقصود نہ ہونے کے باوجود سبب معنوی کا اعتبار کرتے ہوئے ایک الف سے زائد مد کی گنجائش ہے تو پھر اذان اولاً تو غیر قرآن ہے، پھر مقصود اس میں اعلان ہے، تو اس میں مد کی اجازت کیوں نہ ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً صاحب نہایہ نے لکھا ہے کہ وَأَكْثَرُ الْمُؤَذِّنِينَ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الْمَدِّ الطَّبِعِيِّ عَنْ حَدِّهِ عَنِ الْعُرْفِ أي عُرْفِ الْقُرَّاءِ فَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدْعِ وَأَشَدِّ الْكَرَاهَةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ يَقْتَدِي بِهِ بَعْضُ الْجَهْلَةِ مِنَ الْقُرَّاءِ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤذنین کا ان مقامات پر ایک الف سے زائد مد کرنا کسی طرح درست نہیں۔ بڑی نظر ہے آپ کی۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے مسئلے کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور یہ عبارت جو آپ نے پیش فرمائی بڑی واضح عبارت ہے، اور اس سے آپ جو مفہوم نکال رہے ہیں بالکل درست ہے۔ یہی وہ عبارت ہے جس کو امتداد کی ممانعت کے قائلین بطور دلیل پیش کرتے ہیں، مگر حقیقت اس کی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسباب مد دو ہے، لفظی و معنوی، اور مد طبیعی میں ایک الف سے زائد مد قرآن میں تو درست نہیں ہے، لہذا ائمہ مساجد پر جو نکیر کی گئی وہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ ان کا تعلق ہی قرات قرآن سے ہے، البتہ مؤذنین کو جو اس میں لپیٹ لیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق غیر قرآن یعنی اذان سے ہے، اور غیر قرآن میں سبب لفظی کے علاوہ معنوی بھی معتبر ہے، جیسا کہ دعا و استغاثہ میں بوجہ سبب معنوی ایک الف سے زیادہ مد کی گنجائش ہے۔ البتہ سبب معنوی تو قرآن مجید میں بھی بعض قراء کے یہاں معتبر ہے۔ دیکھیے لا ریب فی میں لا پر امام حمزہ کے یہاں بطریق طیبہ مبالغہ فی النفی کی غرض سے مد ثابت ہے۔ بھائی عجیب راز کا انکشاف فرمایا آپ نے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ آج اس مسئلے سے قدر تشفی ہوئی۔ آخر میں چلتے چلتے ایک سوال کروں گا۔ ضرور فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب کلمات آزان کے وہ کلمات جہاں سبب لفظی موجود ہونے کی وجہ سے مثلا الا اللہ، رسول اللہ، حی علی الفلاح میں طول کی گنجائش تو ہے، مگر یہ آج کل کے مؤذنین ان مقامات پر بے تحاشا کھینچتے چلے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حد و مقدار ہے یا نہیں؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ عامتاً مواقع طول میں زیادہ سے زیادہ 5 الف کی گنجائش ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے طول کی مقدار پر بحث کرتے ہوئے امام حزلی سے ایک قول 6 الف کا بھی نقل فرمایا ہے، مگر اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال اس سے ایک قول وہ ضعیف ہی صحیح 6 الف کا بھی ملتا ہے، اور یہ گفتگو قرات قرآن کے باب میں ہے۔ اس کی نظیر قرآن میں قرات حمزہ سے ملتی ہے کہ وہ مد متصل اور مد منفصل
منزل میں 5 الف کے بقدر طول کرنے کے بعد سکتہ بھی کرتے ہیں، اور سکتہ کم از کم 2 الف ہی ہوتا ہے، اور ان دونوں کے مجموعے سے 5 الف 7 الف کی مقدار نکل سکتی ہے۔ اس میں بھی اصل 5 الف ہے۔ 6 یا 7 الف کا قول قرات قرآن میں ضعیف ہے، البتہ اذان میں چونکہ سبب لفظی کے علاوہ معنوی بھی موجود ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ 7 الف کی گنجائش رہنا چاہیے۔ بلکہ صاحب فتح الملک المتعال نے تو سبب معنوی کے تحت اللہ اکبر کے الف میں بھی 14 حرکات یعنی 7 الف کا مد کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ غیر مشہور قول ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں وَلِأَجْلِهِ أَجَازَ الْفُقَهَاءُ مَدَّ أَلِفِ الْجَلَالَةِ 14 حرکتاً فی اللہ اکبر، جس سے قدر مشترک یہ معلوم ہوا کہ سبب معنوی کے تحت مد 7 الف تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اذان میں اعلان و تحسین کے مطلوب ہونے نیز بوجہ تعظیم اللہ اکبر جیسے مواقع مد اصلی میں توسط تک کی اجازت ہونی چاہیے، اور مواقع مد عارض میں مقدار طول میں بجائے 5 الف کے 7 الف تک کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ بجائے 14 حرکات کے جواز کے مغالطہ میں ہیں اور بے تحاشا مد کرتے چلے جاتے ہیں، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج آپ کی گفتگو سے کئی عقدے حل ہوئے۔ مدت دراز سے اس مسئلے پر کئی حضرات سے تبادلہ خیال کرتا رہا، اطمینان جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج آپ کی گفتگو سے قدر اطمینان ہوا۔ یہ آپ کی مسئلے سے دلچسپی ہی کی بات ہے کہ آپ نے اتنی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا اور ہر پہلو کا جائزہ لیا۔ آپ کی دلچسپی ہی کی برکت سے طبیعت کھلی اور یہ 2-4 باتیں توفیق الہی سے عرض کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات کا اشتیاق رہے گا۔ ضرور میں آپ سے ضرور ملاقات کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔